السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو, میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان. اور کل جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ خرم ایجنسی میں قتل عام ہوا ہے جب ایک پیسنجر کانوائے پر فائرنگ ہوئی, گاڑیوں کو روکا گیا, لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر قتل کیا گیا. اب 42 ڈیتھ ٹول اب 42 پر پہنچ گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اور کتنے لوگوں کے اس میں جان جائے گی, کیونکہ بہت لوگ شدید زخمی ہیں. اور اس میں ہم ظاہر ہے کہ ہم ریاست کو تو کوستے ہیں, ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ اس وقت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی فوکس ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, ریاست کا فوکس ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو بچانا ہے. اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن صرف ریاست کو کوسنا کافی نہیں ہے شاید, کیونکہ اس وقت جب ہم یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو پارا چنار سے آ رہے ہیں, جو ضلع کرم سے آ رہے ہیں, اس میں واضح ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پوری شرکت کی تھی اس حملے میں. بہت ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے, لیکن کچھ ویڈیوز ہیں آنے والے اگلے ہفتے, ان پر بھی ہم بات کریں گے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ ایک وین میں, ہائیس وین میں لاشوں کو لے جایا جا رہا ہے, اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سال ہوگی ایسا کچھ, وہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے, اور جو کھلا دروازہ ہے اور وہاں پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, لاش کی ٹانگ ہائیس سے باہر لٹک رہی ہے, وہ ایک لکڑی اٹھا کر اندر پھینکتا ہے, اور باقی سارے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ وہاں پر کھڑے ہیں. ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں, یہ بھی رپورٹس مل رہی ہیں کہ ان سب نے بھرپور شرکت کی لاشوں کو لوٹنے اور مشق کرنے میں. تو ریاست کی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے, اور جو کرم میں جو آگ لگی ہے وہ پھیل بھی رہی ہے. جی, وہ تو پھیل رہی ہے, لیکن خرم جو ہے چونکہ پیریفری میں ہے, سائٹ پہ ہے, کسی کو پرواہ, لہٰذا زیادہ تر کیمرے اس وقت جو ہیں اسلام آباد میں فٹ ہیں. جی, میڈیا کے بھی, سرکار کے بھی. پورا پنجاب جو ہے اس میں 144 ہے اس وقت پورے صوبے میں. اسمارٹ لاک ڈاؤن. جی ٹی روڈ جو ہے وہ چناب پل پہ بند کر دیا گیا ہے, نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ آ سکتے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کے ارد گرد جو تمام سڑکیں, ممکنہ راستے, ان کو کنٹینرز کی ڈبل لیئر لگا کے بند کیا جا رہا ہے. یہ تو نارمل بات ہے کہ 24 کو اسلام آباد میں موبائل سروس بند ہوگی. آج رات سے مینٹنس کے لیے پشاور سے لے کے ملتان تک تمام موٹر ویز بند ہیں. کب کھلیں گے؟ جب ظاہر مینٹننس مکمل ہو جائے گی. اچھا, اسلام آباد کے تمام ٹرانسپورٹ ٹرمینلز, اسلام آباد سے مراد پنڈی بھی ہے, وہ بند کر دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ہاسٹلز خالی کروا لیے گئے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جو ہیں یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اصل میں کروا رہے ہیں. ہمارا کیا قانون ہے, قانون کی تو بالادستی ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں, اور انسداد دہشت گردی کی اسلام آباد کی ایک عدالت نے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا ہے. اچھا, اور جانب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جس نے بھی پاک سعودی تعلقات اور دوستی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, قوم ان کے ہاتھ توڑ دے گی. اچھا, ہاں, صرف ہاتھ توڑ دے. اب تک ہاتھ کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آج کی تازہ ترین. آپ چاہیں تو آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں, نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں, نو پریشر. ہمارے پہلے کالر ہیں احمد سلیم صاحب کراچی سے. السلام علیکم احمد صاحب. السلام علیکم. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا, پچھلی دفعہ بھی آپ کے کسی نے کال کی تھی اور اے ایس ایف ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بات کی. جی جی بالکل جناب, وہ واقعی ہم بھی 8-10 سال سے میرا خیال ہے پیسے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں, کچھ نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کیا ہے. وہ کوئی زمین دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ جانے سپر ہائی وے سے اس سے بحریہ سے 10 منٹ
की ड्राइव है, अब 10 मिनट 100 मील फी घंटे की रफ्तार से या 2 मील फी घंटे की रफ्तार से। हाँ, पहली बात तो होगा, इसलिए वो कुछ उम्मीद नहीं, अल्लाह जाने क्या है, वो वापस भी नहीं करते और कहते वहां जमीन ले लो। दूसरी बात मेरी ये थी कि भाई ये जो आज मतलब खुर्रम का वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक है। अब मैं सिर्फ कराची शहरी की बात बता दूं कि यहाँ भी तो इसी किस्म के, अभी मेरा ख्याल है ये शारा फैसल पे कोई फायरिंग हुई थी 2 गाड़ियों में। अकील भाई अपना अहमद सलीम साहब, सॉरी अहमद सलीम साहब, सर ऐसे ना करें, ज्यादती ना करें सर, ज्यादती ना करें। कुर्रम जो है फिर आपको भेजना पड़ेगा ताकि आप अपना ही राय बदलें। सर ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। वैसे तो रहीम यार खान में भी कल शाम को फायरिंग हुई थी, 2 लोग जख्मी हो गए, और कुर्रम में भी फायरिंग हो रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ मास्को में भी 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ है, 1 बंदा जख्मी हो गया। सर कंपैरिजन ना करें। नहीं कर रहा, मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी वो जो गाड़ियों में गार्ड भर के घूमते रहते, उससे भी इतना शदीद खौफ पैदा होता है। मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूँ। इसका कुर्रम से क्या ताल्लुक है? मैं सिर्फ इसका कुर्रम से क्या ताल्लुक है सर? मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे भी वो बेचारे कितने खौफज़दा होंगे, मैं यहाँ खौफज़दा होता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं भी जब ऐसे कोई डाला गुजर रहा होता है जिसमें 10 लोग यूं कर रहे होते हैं तो डर तो लगता है, लेकिन यहाँ भी हाँ वो कहने में शायद मोहम्मद अकील साहब कराची से थी, लेकिन द्वारा वालेकुम सलाम। वालेकुम सर जी, मेरा सवाल भी बहुत तकलीफ दे है। लास्ट 3 ईयर से जो है ना, मैं पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर शहीद हो रहे हैं, यानी डेली का मैं अगर लगाऊं तो 3 सोल्जर्स हमारे पर डेली हमारे शहीद हो रहे हैं जी, लास्ट 3 ईयर से जी। और सिविलियन हमारे देखें अगर पर डे लगाएं तो 6% पर डे हमारे शहीद हो रहे हैं, वो भी किसी तरीके। अब देखें जो वाकयात हुए जिसका भी पिछले अभी जिक्र भी हो रहा था, आपने भी किया है तो में, देखिए हम अभी तक अपने फौजियों की फैमिलीज को अगर हम काउंट करें 1 साल में, यानी कि 1000 को अगर हम 3 साल से मल्टी में 3000, अब 3000 लोगों के साथ मिनिमम अगर 4 लोग जुड़े हुए हैं तो सोचे कितने तकलीफ। 12,000। अब हमारे आम सिविलियन को, अब हमारे यहाँ जो हो रहे हैं कितना तकलीफ दे अमल है, हम इन लोगों पे नहीं फोकस करते। हम अपनी अपनी कहानियां, राम कहानियां सुना रहे हैं, वो ये सुना रहा है, वो सुना रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी। अभी देखें रिसेंटली हादसा हुआ एयरपोर्ट वाला, हमने देखा बलूचिस्तान से गाड़ी तैयार होके कराची एयरपोर्ट आई। अब मुझे बताएं कितने रास्ते हैं, कितने पोस्टें हैं, कौन लोग हैं भाई इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी तकलीफ दे हो रही है भाई। आपको एहसास नहीं, एक शख्स घर का अगर सरबराह चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। उन फैमिलीज को कौन पालता है? ठीक है मदद कर सकते हैं माली, उसके बच्चों के सर पर हाथ कोई रख सकता है? कोई नहीं रखता सर। वक्ती तौर पे हम पैसे दे देंगे, पैसा मदावा नहीं है। 16, 17, 18, 19 साल के यंग शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी। यार क्या कर रहे हैं भाई? तो क्या करें वो तो ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, आपकी क्या तजवीज़ है, क्या करें? अबे हमें करना ये चाहिए, इसका मकसद है हमारा अपना जो इंटरनल सिस्टम है वो भी खराब है। हाँ। इसलिए खराब है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं हमें नई निशानदेही हो रही है और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर। नहीं, हमारे से भी ये सवाल पूछें तो हम यही जवाब देंगे। हाँ, और कोई जवाब है ही नहीं ना यार। रहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सोच रहा था ये जो बुशरा बीबी ने बयान दिया इस पे करूं, पर आपने जो खुर्रम एजेंसी की बात की, आपकी मर्जी है सर, आपने जिस पे बात की। वहाँ जो ये जो वाकया जो हुआ है कल, जिस तरह बेगुनाह लोगों को गाड़ियों में मारा है, देखें मैं बात करूंगा आपसे, मुबश्शिर जैदी साहब से और वसूतुल्लाह साहब से। ये अगस्त 21 की बात बता रहा हूँ, जब इमरान खान साहब ने एक टर्किश मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा था कि जी हमने 8 से 10 जो है तालिबान माफ करके वहाँ से उनको हमने पाकिस्तान में ला के आबाद कर दिया। देखें आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंस फेलियर है, मैं आपको कहता हूँ अगर फ्रंटियर के लोगों को खड़ा कर देना जिसमें तालिबान भी हों, अफगानिस्तान के भी हों, KPK के हुए, तो हम और आप पहचान नहीं सकेंगे कि जी इनमें से कौन सा है। देखिए पासपोर्ट बनना इस मुल्क में कोई मुश्किल नहीं है, शनाख्ती कार्ड बनना इस मुल्क में कोई मुश्किल नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए जैसे अभी एफएक्स कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में आर्मी ऑपरेशन की परमिशन दे दी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को फुर्सत ही नहीं मिल रही कि जी मैं जाऊँ इस्लामाबाद पे कब्जा करूँ। उनको भी आर्मी चीफ ने
अच्छी तारीख बात की कि जी आप पॉलिटिकल बात करें, अफरा तफरी और फसाद ना फैलाएं। आज आर्मी चीफ गए हुए हैं वहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल ले लिया पॉइंट कि जी हम वहाँ पे आर्मी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम एफसी को आगे करेंगे। देखिए माजरत के साथ ना हमारी पुलिस में कैपेबिलिटीज़ है, ना हमारी एफसी में कैपेबिलिटीज़ है कि वो उनका मुकाबला कर सकें। तो वहाँ पे जैसे बलूचिस्तान में इन्होंने आर्मी ऑपरेशन की इजाज़त दी है, लेकिन इससे पहले आपके 2021 से पहले हालात इतने ख़राब नहीं थे। मैं फिर कहता हूँ जो 3 शख्सियत थी, इमरान खान, फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा, उनसे तो सवाल करें ना कि जी आपने इस मुल्क के लोगों को, जो आप साहब मेरे से पहले कॉल कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके देख लें, 12,000 घराने बनते हैं, जो लोग बनते हैं। आर्मी वाले भी तो शहीद हो रहे हैं ना, एक दिन में 12 अभी देखे, मैं कल बन्नू में कहा 12 हमारे ऑफिसर समेत सारे जवान शहीद हो गए ना। तो क्या इस मुल्क में या सिविलियन मरेंगे या आर्म फोर्सेज वाले मरेंगे? जो असल कल्प्रेट है उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालता कि भाई तुमने पाकिस्तान से, जहाँ से एक तरह की दहशतगर्दी ठीक है, आपने लाके फिर उनको ठीक है, बिल्कुल सही है। सब पे हाथ डालना चाहिए, डाला नहीं जाएगा। डॉक्टर इकबाल हैं, अगर मैं दुरुस्त, डॉक्टर इकबाल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? बस सर खैरियत से, आप सुनाएं। अच्छा, ऐसा है कि 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे घर में टीवी तो है नहीं, मैं यूट्यूब पर आपका प्रोग्राम देखता था तो वीपीएन लगा कर देखता था तो आ जाता था। अब गुज़िश्ता 15 दिन से वीपीएन भी नहीं चल रहा है और मैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पर, सिर्फ ये डॉन टीवी, बाकी दूसरे आ जाते हैं और जरा हटके तो बिल्कुल ही नहीं आता। अच्छा, फिल्में आ जाएंगी, गाने देख सकता हूँ, मैं सब देख सकता हूँ, मगर जब मैं डॉन टीवी लगाऊंगा तो बफरिंग शुरू हो जाएगी, वो गोल चक्कर घूमता रहेगा। ठीक है, इसका आप जरा मालूमात करें। मैं पता करता हूँ। सिर्फ ये आपके डॉन। ठीक है, समझ गया, मैं पूछता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी एक नुमाइश हुई है कराची में जी, बहुत बड़ी, मतलब उसमें सारे ठीक है, डिफेंस नुमाइश हुई। आइडियाज की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आइडियाज की बात कर रहा हूँ, और वो हुई है हसन स्क्वायर पे, जो सेंटर ऑफ द सिटी है। 4 दिन जिस तरह लोगों को तकलीफ हुई है इससे, लोग बस मैं तो अब ऑन एयर हूँ, बोल भी नहीं सकता कि कितनी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वसतुल्लाह खान भी तकरीबन उसी इलाके में रहते हैं, उन्होंने सब बता दिया है हमें। ठीक है। अच्छा, एक सजेशन है ये, हजरत, बात ये है कि ये नुमाइश तो पीएफ म्यूजियम में भी हो सकती थी, साइड में वो कोई आता कोई जाता, वहीं एयरपोर्ट था, वहीं से उतरते वहीं से चले जाते। मतलब ये क्या जरूरी है कि अवाम को तकलीफ दी जाए और अवाम का कोई सुनने वाला ना हो? 2 बंदे मरे हैं जिनका कोई, जो एम्बुलेंस में थे और जिनको नहीं जाने दिया गया। एक ने मेरे सामने, एक साहब मरे हैं और एक कोई बच्चा मरा है, 2 बंदे मरे हैं और मीडिया पर ये खबर नहीं आने दी गई। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि वजीर आजम साहब जब अपना कोई बयान दागते हैं, वो ये कहते हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। क्या आटा कम हो गया है? क्या सब्जियां देखें कितनी महंगी हो चुकी हैं? पहले 6 महीने 8 महीने पहले ऑयल, जो 2 नंबर ऑयल है, जो 400 नहीं, उन्होंने खुद कहा है सरकार, उन्होंने खुद वजाहत की है कि महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई की चीजें महंगाई कम हो गई। उन्होंने तो खुद वजाहत कर दी। नहीं, वो मतलब तो हर आदमी नहीं समझता ना। हाँ, यही तो मसला है, यही तो है ना। मतलब आदमी को तो चाहिए कि हाँ, लेकिन आप तो समझ गए ना कि महंगाई कम होना और असल में महंगाई कम होना दोनों में फर्क होता है। हाँ, फर्क तो है। तो मतलब उनको ये बोले ना कि ये बोल दिया उन्होंने। यही तो बोला है। हम लोगों को, पाकिस्तानी अवाम इतने पढ़े लिखे नहीं है, कोई महंगाई कम नहीं हुई। नहीं, मेरा ख्याल है कि सर जी, जब आप बाजार जाते हैं और देखते हैं कीमतों को, तो पता तो लग जाता है ना कि क्या कम हुआ है, क्या कम नहीं हुआ। चीज कम नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी बात को बजाय जो ये यूट्यूब वाला मसला है, ये मैं चेक करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि अगर ब्लॉक करना होता है तो फिर पूरी वो साइट ब्लॉक होती है। पर कुछ पता चला, एनीवे पता करते हैं। आगे शरीफ मलिक साहब है, मेरा ख्याल खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं जी, बस चल रही है, गुजर रही है। यार मुल्क की हालात को देख के ना तो यकीन करें अजीब से मखमसे का शिकार है। कुछ समझ नहीं आती कि यार इस मुल्क का होगा क्या। हमारा सोचें, ये देखें, सड़कें मोटरवे सारी बंद कर दी गई हैं जी। जो लोग बैरून मुल्क से छुट्टी पे आए हुए हैं और उनकी आज वापसी है, कल वापसी है, परसों वापसी है, उनकी छुट्टी खत्म है, उनकी टिकटें कन्फर्म है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो नौकरियाँ चली जाएंगी। जिन लोगों ने बैरून मुल्क से आना है, छुट्टी ली हुई है, उनकी छुट्टी कन्फर्म है, उनका टिकट लिया हुआ है,
اب وہ کہاں جائیں گے؟ لاہور، کسی نے لاہور آنا ہے، کسی نے اسلام آباد آنا ہے. مطلب ملک کے یہ حالات ہو گئے ہیں، یقین کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ملک کے جو بھاگ دوڑ ہے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مطلب چوری چکاری ڈکیتی ہونے لگتی ہے، ڈبل سواری پر پابندی لگا دیں. بجلی کام ہے، لوڈ شیڈنگ شروع کر دیں، بجلی مہنگی کر دیں. اچھا گیس تھوڑی ہے، لوڈ شیڈنگ شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو مہنگا کر دیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں گیس اور بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کی قیمت وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو چوری نہیں کرتے. تو اس سے بڑا ظلم اور کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ کے سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. اب میں آپ کے پروگرام میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا، ایک گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے 1997 سے نہیں بڑھی. اچھا چلو وہ بڑھا تو دی ہے لیکن بغیر کسی پلاننگ کے بڑھائی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف ججز کی جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا، تنخواہیں ڈبل کر دی گئی. 3.5 ارب روپیہ پہلے بجٹ تھا سپریم کورٹ کا، اب تنخواہیں بڑھنے سے یہ 7 ارب روپیہ ہو جائے گا. اب ججوں کی تنخواہیں جب ججوں کی تعداد ڈبل کریں گے تو یہ چلا جائے گا 14 ارب روپے کے. اچھا وہ کہتے ہیں نا 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ہم تو یقین کریں دھکے کھاتے پھرے ہیں. میں پی ٹی سی ایل کا پی ٹی ای ٹی کا پینشنر ہوں. پچھلے مہینے ہماری پیشی لگی تھی سپریم کورٹ میں، میں خود وہاں پہ پیش ہوا تھا. جج صاحب نے بڑی عدالت میں ہمیں کہا تھا کہ جناب نومبر کے آخری ہفتے میں آپ کا کیس لگے گا، لیکن نہیں لگا. اگر لگ بھی جاتا تو آج آپ نے کون سا اگلے ہفتے میں ہم نے سپریم کورٹ میں پہنچ جانا تھا. یہ بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ججوں کی تعداد میں آپ 34 اگر 17 سے بڑھا کے 34 کر بھی دیں گے یہ تو میرے مرنے کے بعد ہوگا. یہ جج اگر 34 آپ کریں گے وہ کہاں بیٹھ کے، وہ انہوں نے کوئی لان میں بیٹھ کے تو نہیں عدالتوں میں سماعت کرنی. ظاہر ہے عدالتیں بنیں گی، ان کے کمرے بنیں گے، ان کے لیے سٹاف بھرتی کیا جائے گا، اس کے بعد جا کے کہیں سماعت ہوگی. یقین کریں پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کے پینشنر دھکے کھاتے مر رہے ہیں. ای او بی آئی کا آپ خدا کا یقین کریں، مجھے تو سوچ کے جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہوں کہ یار ایک 10,000 پینشن کے لیے دھکے کھانے والا جو بندہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہوا اور 10,000 پینشن کے لیے روتا پھر رہا ہے، وہ ادارہ پی ٹی ای ٹی اور ای او بی آئی ان کی ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے تھے. یہ ہمارے پیسوں سے 4.5 لاکھ روپیہ وکیل کو فیس دیتے ہیں، 10,000 پینشن نہیں دیتے ای او بی آئی کے ایک ریٹائر مزدور کو. مطلب ظلم کی انتہا ہے. عدالتیں آپ نے وہ آئینی کوڈ بنا دیا کہ جی اس میں آئین کی انٹرپریٹیشن ہوگی. وہ خدا کے بندو، آئین پاکستان کوئی مرزا غالب اور میر تقی میر کی غزلیں ہیں جن کی وہاں پہ تشریح ہونی ہے. واہ. آئین آپ ایسا کیوں نہیں بناتے جس کی ہر بندے کو سمجھ آ جائے، اس کی انٹرپریٹیشن نہ کرنی پڑے. واہ واہ، ٹھیک ہے، زبردست. یہ میرا خیال ہے اب اس کا کوئی جواب بنتا ہی کوئی جواب کی ضرورت سیلف کنٹینڈ ہے سب. وقفہ لے لیں. کامران علی ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر گزشتہ 4-5 ہفتوں میں باقاعدہ ٹرائی کر رہا ہوں، پورا گھنٹہ 800 دفعہ کال کیے، نہیں لگ رہا نمبر. اب نیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر دوسرے کالر کو اب شکایت ختم ہو جانی چاہیے. اب میرا خیال ہے اب ہو جانی چاہیے. اور ہمارے پہ جو الزام ہے کہ ہم مطلب پیسے لے کے آپ کے کال لیتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے بتائیے. سر مہران ہائی وے کا ایشو ہے کہ 2 سال سے کام چل رہا ہے اس پہ، لیکن کمپلیٹ نہیں ہو کے دے رہا. ایک دفعہ وسعت صاحب نے مسجد بھونگ والا واقعہ سنایا تھا تو مجھے وہ بار بار جب بھی سوچتا ہوں اس بارے میں مسجد بھونگ یاد آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاسپورٹ ہے وہ بہت ڈیلے مل رہے ہیں لوگوں کو، 3 مہینے بعد ارجنٹ میں مل رہے ہیں. تو وزیر داخلہ سے درخواست ہے کہ اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں. وزیر داخلہ صاحب کا کہنا ہے کہ 20 مشینیں منگوائی ہیں، ہماری کیپیسٹی 20,000 روزانہ کی ہے، اس کو بڑھا کے انشاءاللہ تعالی بس 24 گزر جائے اس کے بعد 60,000 کیپیسٹی ہو جائے گی. بیک لاگ آدھا ختم ہو گیا ہے، آدھا 24 نومبر کے بعد ختم ہو جائے گا. اور کوئی بات؟ سر برین ڈرین کو نکالنے یعنی اس ٹیکل کرنے کا ایک حکومت نے آسان سولوشن یہ ہے کہ پاسپورٹ کی دینے کی رفتار کم کر دی ہے گورنمنٹ. یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ باہر نہیں جائیں گے تو پھر ریمیٹنسز کون بھیجے گا؟ ہاں یہ ایک اور سوال ہے. اینی وے اس پہ کیلکولیشن کرنی ہوگی کسی دن بیٹھ کے. ڈاکٹر اکبر ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، آپ مطلب کیا سین ہے، کوئی نکلنے کا سین ہے اسلام آباد سے یا
بالکل ہی بند ہے. ود ان اسلام آباد تو ابھی ٹھیک ہے. میں ابھی آیا ہوں باہر سے. اچھا, تو باہر سے انٹری کا مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے, چلیں لیکن ود ان اسلام آباد ابھی نہیں جا رہے, ودن تو صحیح ہے. وہ تو اتوار کے روز پوچھیں گے نا پھر آپ سے. جی وہ کل سے میرے خیال شروع. کنٹینر سائڈ پہ پڑے ہوئی ہیں ہر جگہ, ابھی بلاک نہیں کیا انہوں نے. الطاف بھائی کی بد دعا لگی ہے اسلام آباد. اچھا, میں سر آج جمعہ پڑھایا نا, تو جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بڑی آزردہ دعا کی فلسطین کے معاملے میں. اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ تقریباً کوئی پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان, 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. وہ سارے ظاہر دعا کر رہے ہیں فلسطین کے اجڑنے کی, اور اسرائیل کے اجڑنے کی, اور فلسطینیوں کا قتل غارت بند ہو, اس کی دعائیں کر رہے ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب علماء سے بات کی جائے, مذہبی لوگوں سے, تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم اسلام کو صحیح فالو نہیں کرتے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا. کیا 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی 1-2 بھی ایسے نہیں ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے, کوئی تو ہوں گے. پھر ان کی بھی کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, سنتا وہ ہے, لیکن اس نے کوئی نظم بنایا ہے, اس نظم کے تحت ہی یہاں زندہ رہا جا سکتا ہے, یا اچھی طریقے سے زندہ رہا جا سکتا ہے. اس نظم کے تحت شاید ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کے علم میں بہت پیچھے رہ گئے, جس وجہ سے ہماری دعائیں کام نہیں کر رہی. ہمیں پھر بھی وہ, میرے خیال ہے اسرائیل کے لوگ کتنے ہوں گے, اسلام آباد کی آبادی کے برابر ہوں گے, یا زیادہ تر لاہور کی آبادی کے برابر ہوں گے. تو ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, لیکن ہماری اس لیے نہیں سنتا کہ ہم علم کو ہم نے چھوڑ دیا, دعائیں تو ہم کر رہے ہیں. تو دوسرا کوئی یہ اگر کہے کہ بھئی نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, تو سنتا ضرور ہے, لیکن عمل اسی پہ ہوتا ہے جو اس کے نظم کے تحت چلتا ہے نا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اگر کوئی مذہبی علماء سن رہے ہیں تو میں ان کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بات پہ لاجیکل آرگومنٹ بہت زبردست ہے. یہ ایک اینگل ہے, بالکل ہے, کہ جب پریکٹیکل ہے نہیں, بس زبانی تو کیا ہے, کاغذی کاروائیاں چلاتے رہو. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں محمد زاہد صاحب لاہور سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب, میں ٹھیک ہوں. میری صرف 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ فلسطین کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے, تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب مجھے صدر کا یا وزیر اعظم کا اسرائیل کا نام یاد نہیں, کہ ان کے ہاتھ جو دعائیں گریا اور ان کا جو ہولی پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ شرکت کریں, تو باپ نے کہا نہیں, میری امریکہ کے ساتھ اسلحے کی ڈیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے مقدس تہوار کو چھوڑ کے یہ ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مقدس تہوار تو مسلمانوں کا حج ہے, وہ ہمارے خلاف. یہ آپ نے کہاں پڑھ لیا بھائی, کہاں پڑھ لیا؟ یہ سوشل میڈیا پہ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں, یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, اس بارے میں آپ تک تحقیق کہاں پڑھا ہے؟ میں آپ سے جاننا, یہ اسرائیل کے وزیر اعظم صدر, ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ ایک آرٹیکل یہ ایک اخبار میں تھا. کون سے اخبار میں تھا؟ گولڈا میئر ہاں جی, شاید ان کی بیٹی نے ان کو کہا کہ یہ آپ امریکہ کے ساتھ سیٹلمنٹ جو آپ کی اسلحے کی ڈیل شیل چل رہی ہے اس کے بارے میں. نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا اسلحے کی ڈیل ہے تو آپ دعائے گریا پہ کیوں نہیں آ رہے, آپ کا جو مقدس تہوار ہے اس پہ آپ شریک کیوں نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ ڈیل میرے لیے مور امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہی تب کم و پیشہ وہی بات نا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ پریکٹیکل بات. تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن جو تھیم ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے, تھیم سمجھ میں آ گئی. عنایت شاہ صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. وسط اللہ خان صاحب اور ذرا کھوڑو صاحب کو میری طرف سے آداب. جی, میں کوئٹہ کا ایک عام شہری ہوں سر. تو کوئٹہ 8 دنوں سے بند ہے سر. ایک بچے کو اغوا کیا گیا ہے سر. اچھا, ایک بچے کو اغوا کیا گیا ہے, اغوا برائے تاوان. تو حکومتی نمائندے کا کوئی فرد اس دھرنے میں خود صبح سے لے کر شام تک اسی دھرنے میں ہوتا ہوں. ٹھیک, کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہے سر. تو یہ میری سی ایم صاحب سے یا کسی اور آپ کی توسط سے بالا حکام سے میری اپیل ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا دھرنے میں آ کے
ایک دن کی نہیں زحمت ہمیں کر بات لیں سنیں ایک منٹ کرنا پہلے کیا ہوتا ہے تو سلطان اور ان لوگوں عنایت سے شاہ کیا صاحب بیت رہی ہے۔ عنایت شاہ پورا صاحب کوئٹہ جام ہے سر، اور یہ جو فیملی کا بندہ اٹھایا گیا 8 سال کا معصوم سا بچہ ہے، پوری اسکولوں کی جو بچیاں بچے یہ سب آ گئے دھرنے میں۔ اچھا یہ کب ہوا عنایت ہے؟ شاہ صاحب ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی شاہ صاحب سے لے کر چھوٹے سے، جی سر ہم بات سن لیں نا، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ دھرنا کہاں پہ ہے اور واقعہ کب ہوا اور واقعہ کیا تھا؟ سر وہ دھرنا جو ہے نا کوئٹہ سرینا ہوٹل ہے، اور ادھر سامنے ہائی کورٹ ہے، اور ادھر ٹھیک سامنے ہے جو صوبائی اسمبلی کی ٹھیک ہے سمجھ گئے جھونپڑی ہے اچھا، سر، جی۔ یہ ہے اس کے سامنے دھرنا ہے 8 دن سے۔ اوکے، اب میں ان لوگوں پہ دھرنے والوں پہ کیا بیت رہی ہے وہ یہ سی ایم صاحب تھوڑا سا اچھا یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ واقعہ کیا ہے، کب ہوا تھا؟ واقعہ 8 دن ہو گیا ہے، کیا ہوا تھا؟ اب تھوڑا سا میں 8 تفصیل دن ہو گئے سر، کسی کو یہ 8 دن پہلے کیا ہوا تھا یہ بتائیے۔ ہیلو جی 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 8 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ 8 دن بچے کو اغوا کیا گیا ہے، اغوا برائے تاوان۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے؟ جی سر مطلب کوئٹہ سے دن دہاڑے صبح 8 بجے اسکول وین سے سر، اسکول وین سے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے عنایت صاحب، ہمیں امید ہے، ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی آواز سی ایم بلوچستان تک پہنچے گی یا پہنچی ہے یا نہیں۔ ان کے بچے ہوں گے دھرنے پہ؟ ہونے تو چاہیے، لیکن اگر 8 دن سے دھرنا چل رہا ہے اور ایک چھوٹے سے بچے کی کڈنیپنگ کا کیس ہے تو ایکسپیکٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ گورنمنٹ سے وہاں پر آئے، آپ سے بات کرے، جو وہاں پر جو دھرنا دے رہے ہیں ان کو کم از کم تسلی دے اور پولیس کو ہدایت دے کہ اس پر کارروائی کی جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی جیسے شاہ صاحب نے ابھی بتایا ہمیں کہ کوئی چھوٹا لیول کا اہلکار بھی وہاں پر نہیں پہنچا، جو ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سلطان احمد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب، دونوں صاحبوں کو میرا آداب عرض ہو۔ جی ایک تو میں فرنٹیئر میں جو واقعہ ہوا ہے پانا چراب میں، مطلب اس کی افسوس اور مذمت بھی کرتا ہوں۔ بالکل۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے یہ سیاستداں ہیں 2 مئی کے پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، سارے وزیر منسٹر سارے ٹی وی کو یہ لے کے بیٹھے رہیں گے، اب ان کو یہ مل گیا، مطلب یہ سعودی کا، مطلب یہ عمران خان کی بیوی کا، مطلب یہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے۔ ان کو ان کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، ملک کے بارے میں یہ سوچتے نہیں۔ فوج کی بدنامی کرتے ہیں، ملک کی بھی بدنامی کرتے ہیں، یہ خود اپنے ہاتھوں سے ملک کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پوری دنیا کو سنا رہے ہیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، ہم کیا ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مطلب ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، خود جان کے مطلب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کسی ٹی وی سے دنیا سے پروپیگنڈا نہیں آ رہا، مطلب ہمارا پاکستانی منسٹر 7 8 لگے ہوئے اسی چیز کے لیے۔ ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے کبھی اس کی فرنٹیئر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا بلوچستان میں، انہوں نے مذمت کی، کوئی مذمت نہیں کرتا۔ یہ سب حلوہ کھا رہے ہیں، پوریاں کھا رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں اور یورپ جا رہے ہیں، وہ مزہ کر رہے ہیں غریبوں کو نہیں۔ میں نے خدا کی قسم بجلی کا بل کا 36,000 کا فریج میں نے 15,000 میں بیچا اور بل جمع کرا ہے، یعنی غریبوں کی یہ پوچھا نہیں ہے پر، اور یہ مزہ کر رہے ہیں، یورپ میں گھوم رہے ہیں، جہازوں میں گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم ان کو اتنی عقل دے، آپ ان کی اصلاح کریں، ان کو ایڈوائز دیں۔ آپ جیسے شافی جو ہے ایڈوائز دے سکتے ہیں، مانے نہیں مانے ان کا ایمان جانے، مگر ایڈوائز ضرور دیں آپ ان کو۔ ٹھیک ہے، بالکل سلطان صاحب، یہ ایک عام شہری جو ہوتا ہے نا، کیسے نہیں ہو کیا اندر سے لاوا ابل رہا ہے سر۔ ہاں یہ لاوا۔ اگلے کالر کون ہے صاحب؟ اتبا فاروقی صاحبہ کراچی سے، یا صاحب ہیں تو صاحب اتبا فاروق صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، اتبا فاروقی جی، بڑا ایک پہلی دفعہ میں نے یہ نام سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے آپ اس میں میرا قصور نہیں ہے کیونکہ میرے والد نے رکھا تھا، بس یہ مجھے میرا اپنا نام زرار ہے سر، میں بھی آپ کی لیول پر ہی ہوں۔ اچھا چلیں، بہرحال ایک صحابی کا نام تھا، یہ مجھے پتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، تو یہ اتبا بن نافع تھے جن کے لیے یہ شعر کہا۔ جی جی جی، اوکے جی۔ اچھا،
میں ایکچولی جو آپ سے اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں، کراچی میں جو ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا اس سلسلے میں اس کے کازز پہ، دیکھیے میں روز اس ایئرپورٹ کی سے گزرتا ہوں، روز میں جو بھی میرے ساتھ بیٹھتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ اتنی ولنریبلٹی ہے اس ایئرپورٹ کے اوپر کہ کیوں نہیں لوگوں کو، یعنی کیوں نہ دھماکہ ہو۔ کراچی میں آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ایک جہاز اوپر سے گر کے ٹکرایا تھا، آپ دیکھیے گا اسی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا مال بن رہا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ بالکل وہاں پہ جہاں سے لینڈنگ ہوتی ہے ایئرپورٹ کے سامنے یہ جگہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے بالکل اس کے قریب میں ایک کمرشل پیٹرول پمپ کھولا گیا ہے، اور یہ پیٹرول پمپ آپ کو پتا ہے کراچی میں یہ سول ایویشن گورنمنٹ ملیر کینٹونمنٹ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح سے اسی بالکل روڈ کے اوپر آپ صبح صبح کبھی ٹریول کریں تو پوری کی پوری سبزی منڈی کی گاڑیاں، آئل کے ٹینکرز، واٹر کے ٹینکرز بالکل ایئرپورٹ کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی ایئرپورٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے نو پارکنگ، جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے نو پارکنگ وہاں پر رکشے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کراچی کا ایئرپورٹ جب فرینچ کمپنی نے بنایا تو اس میں لکھا تھا کہ یہاں سے صرف وہ گاڑیاں گزریں گی کہ جو کہ ایئرپورٹ کی ہیں۔ اس کے اوپر یہاں پر میں کہنا تو نہیں چاہتا سندھ گورنمنٹ کے، لیکن پولیس والوں کی لائن کھڑی ہوتی ہے لیکن کوئی اس نو پارکنگ کو روک نہیں سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ وہ مواقع نہیں دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کو کہ جو کہ ایول مائنڈیڈ ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہاں پر دھماکہ کرنا۔ تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریئیکٹو، اب آپ جائیں ایئرپورٹ تو جو آدمی بیچارہ ایئرپورٹ جانے والا بھی ہے وہ بھی کیا کام سے اس کو بھی اتنی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور میں جب ابھی میری بیٹی گئی تھی کینیڈا میں، اس کو چھوڑنے گیا تو میں نے دیکھا، میں تو مشکلات سے گزرا مگر اندر جا کے دیکھا تو عجیب حیرت ہے کہ وہاں پر پھر بھی 5 رکشے کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر نو پارکنگ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب چیزیں ہم خود پیدا کرتے ہیں اور پھر دھماکہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دھماکہ ہو گیا۔ میرا فکر یہی ہے کہ ہم ریئیکٹیو لوگ ہیں سر، ہم پرو ایکٹیو لوگ نہیں ہیں، پرو ایکٹیولی نظر نہیں سوچ ہی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی چیز ہو گئی تو پھر ہائے ہائے کرنا ہے، لیکن اس کیا بات ہے، آخری جملہ اچھا تھا، بہت ریئیکٹیو لوگ ویسا ہی ہے سر۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ سمیع اللہ صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ سر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسط اللہ صاحب، ذرا کور صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے۔ کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، یو کے میں تھا میں اس وقت، اوکے، اور ابھی میں سعودیہ میں ہوتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو بس میں اپنی تھوڑی سی کہانی سناؤں گا اور ایک سوال بھی پوچھنا ہے آپ سے۔ جی میں اصل میں ڈیول نیشنل ہوں اور میں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان اپنی فیملی موو کی اسلام آباد۔ اچھا، موو اس لیے کی تھی کہ ایجوکیشن کا ہمارا مسئلہ تھا یہاں پہ سعودیہ میں۔ تو جب سے ہم گئے ہیں اور میں تقریباً ہر 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد اسلام آباد اور سعودیہ کے بیچ میں ٹریول کرتا ہوں، اور ہر مہینے تقریباً میں یہ فیس کر رہا ہوں کہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں، کنٹینرز آ جاتے ہیں۔ میں G13 میں رہتا ہوں جو کہ قریب ہی ہے ایئرپورٹ سے، لیکن گھر پہنچنا میرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بیٹی کا ایگزام تھا میرے او لیولس کا، اس دن پچھلا دھرنا تھا جو لاسٹ ہوا ہے جی، وہ پنڈی بلاک کر دیا گیا، اس کا سینٹر وہاں پہ، وہ پھر مجھے رات کو اس کو پہلے ٹرانسفر کرنا پڑا کہ پنڈی میں کسی ماموں کے گھر پہ، وہاں سے پھر پہنچایا گیا ان کو ایگزام دینے کے لیے۔ یعنی اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو واپس یو کے بھیجا جائے۔ یعنی یہ حالات ہیں اسلام آباد کے، جو کیپٹل جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے محفوظ جگہ ہے نہیں، مطلب جینا حرام کر دیا آپ کا نا، آسان الفاظ میں۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، کمپلیٹلی ایسا ہی ہے نا ڈیسیژن کو۔ ہمیں جو بات ہے وہ سمیع بھائی سمجھ گئے، ظاہر ہے آپ کا پین جو ہے اسلام آباد کے ہر شہری کا پین ہے جو اسے مستقل ہر مہینے کسی نہ کسی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ 1959 میں تک کراچی دارالحکومت تھا اس ملک کا، اور کراچی میں یہ جو گورنر ہاؤس ہے یہاں صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ رہتے تھے، تو ہر دوسرے تیسرے دن لونڈے جمع ہو کے آ جاتے تھے، نعرے بازی شروع کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے تنگ آ کے کہا یار یہ بہت ہی بدتمیز اور گنجان شہر ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں۔ ہاں، یہاں سے اٹھا کے وہ پرسکون پہاڑیوں میں جو ہے وہ لے گئے۔ اچھا، بنگالی جو تھے وہ 250 روپے میں آ جاتے تھے ایروپلین کا ٹکٹ لے کے کراچی، اور وہ کام وام جو ہے وہ کروا لیتے تھے۔ اب پہلے وہ کراچی آئیں، پھر وہاں سے پنڈی جائیں، کیسے جائیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کو
سندھ کی اور بنگال کی بددعا لگ رہی ہے. کبھی کبھی چیزیں ڈیلیڈ ریئیکشن میں چلتی ہیں کہ یار کیسے آپ بھاگے تھے سکون کی تلاش میں, اب آپ جو ہیں اب آپ کہاں جائیں گے؟ اور سمیع اللہ صاحب, یہ کوئی ہم مطلب ناٹ ہم انجوائے نہیں کر رہے, لیکن اب آپ نے یہ بات کی نا تو اکثر مجھے یاد آتا ہے نا کہ ایک وقت تھا نا کہ سارے میرے اسلام آباد والے دوست تھے, یار تیرا شہر تو مطلب کیا بات, یار مطلب نہیں, کوئی ایک بندہ کال کرتا ہے, وہ کہتا ہے بند کرو, شہر بند ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو پتہ پہلا اب کون کہہ رہا ہے سر پہلا دھرنا مطلب 1981 تک 80 تک یہ شہر میں تصور ہی نہیں تھا کہ اسلام آباد میں کیسے دھرنا, جلوس, ریلی, سوال ہی کی بات ہو رہی ہے. تو پہلی دفعہ جب ضیاء نے زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا نا تو فقہ جعفریہ والوں نے 1 لاکھ تو نہیں 50,000 کے قریب لوگ, بہت بندہ ہے 50,000, انہوں نے بڑے پرامن انداز میں پہلا دھرنا دیا تھا اور 3 دن میں معاملہ حل ہو گیا تھا. اس کے بعد سے لے کے آج تک انہوں نے کہا اچھا یہ تو راستہ ٹھیک ہے, تو ہر بندہ جس کے پاس 50 بندے ہیں. ہاں یہ یار موٹر وے کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے حکومت کے اوپر. ہاں آج ریپیئرنگ شروع ہو گئی نا موٹر وے کی, تمام موٹر وے پشاور سے ملتان تک بند ہیں, 2-3 دن میں ریپیئر کر لیں گے 100%, اور اٹ ول بی ایز گڈ ایز نیو. اور اب تو ٹرانسپورٹ کے اڈے بھی بند ہیں, تو اطمینان سے جہاں سے اکھڑا ہوا ہے ساری پینٹنگ وینٹنگ ڈینٹنگ وغیرہ. مسز تنویر ہیں کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کو آپ دونوں کو. اچھا سر, انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ پارا چنار ہو, کوئٹہ ہو, ہمارے ملک میں جگہ جگہ پہ مسلمان کے نام پہ مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ پھینک رہے ہیں. لیکن مجھے شکایت یہ جو ہمارے کرتا ہیں, جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جو چاہیں تو کروا سکتے ہیں, جو چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخر حد اور انتہا کب تک ہوگی, کہاں تک ہوگی, کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے, کاش سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آ رہی تنویر صاحبہ, فرینکلی اسپیکنگ. بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے انتہا تک حالات نہ پہنچے, تو کوئی کسی کو مطلب گھر سے نکلنا بند ہو جائے. کیا ہوگا, ہمیں سکون نہیں ہے, مطلب ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہیں. کس طرح سے لوگ سکون سے سو رہے ہیں, جو یہاں پہ امیر سے امیر ترین ہو رہا ہے, غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, مسلک پہ فقے پہ مسلمان ہونا نہ ہونا, کافر ہونے پہ. تو کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک؟ کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ لیکن یہ بند نہیں ہو رہا, ان کے اپنے مفادات سب کے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا وہم ہو کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہو کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. جو سب سے زیادہ یہ وہم ایک دن کا نہیں ہے, ایک دن کا تو نہیں ہے نا. نہیں بہت کچھ دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, دیکھ کے ہمارے دل جل گئے. اب ہمیں سکون بھی نہیں مل رہا کہ ہم لوگ کس کو کہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ بے بسی جو ہے آپ کی اکیلے کی نہیں ہے, سب کی ہے, کامن ہے. یہ ہم آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں جی. اور کون ہے بھائی؟ قاری عبدالستار ہیں ڈیرکی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میری بہن جو مجھ سے پہلے کال کر رہی تھی, بس انہی جیسا ایک درد جو ہے سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں سر رکھ رہا ہوں. جی جی. یہ ایک مشہور شعر ہے نا سر, وہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. سر یہ 22 کروڑ غیور پاکستانیوں کا ملک, کیا سر کوئی چند افراد ایسے نہیں ہیں جو موجودہ صورتحال میں آگے بڑھیں اور کہتے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. سر ہمارے ہاں تو کوکنگ تیل کی تھیلی کا ریٹ اوپر جا رہا ہے اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اوپر جا رہی ہیں. چھوٹے شہروں میں تو ہمیں یہ پتہ ہے جی. سر جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت دی ہے روحانی حضرت پیر سائیں پگارا کو اور ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی, یا سر میاں مٹھو خانقاہ عالیہ قادریہ بھرچونڈی شریف ڈہر کی, سر اس طرح کے زعماء آپ کی نظر میں بھی ہوں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ان سب کو جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے قاری صاحب معذرت کے ساتھ شو کا وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ آپ کی بات ہم پوری سنتے. بہرحال تھینک یو سو مچ فار کالنگ, اور اجازت دیجیے منڈے کو بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.